تیاری کر لو، یہ جو دن جا رہے ہیں، یہ ایام گزر رہے ہیں ہماری زندگی سے، نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشی والی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ کو سالگرہ مبارک ہو، پہلی محرم کو آپ پیدا ہوئے تھے، یا 28 ذی الحجہ کو آپ پیدا ہوئے تھے، 27 ذی الحجہ کو نہیں۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ زندگی کا 1 سال تو چلا گیا، آپ تو موت کے اور قریب ہو گئے۔ آپ مانیے چاہے نہ مانیے، حقیقت یہی ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کم ہو گئی آدمی کی، 1000 تھی 900 ہو گئی، تو اس کے اوپر خوشی منائے گا؟ 900 تھی تو 800 ہو گئی، خوشی منائے گا؟ پھر آخری میں 0 بچا، 100 کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں پہ تالی بجا کے ایک دوسرے کے اوپر پھول کی بارش کر کے خوشی منا رہے ہیں کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے۔ تو اسی کو حکماء نے کہا ہے کیسے آدمی خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے 1 سال چلا گیا اور ایسے ہی چلا گیا۔ ہاں، اگر فرما برداری میں گزرا اور اللہ کی رضا میں گزرا، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے یہ سال گزرا ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے، ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا ہے، اور کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو ہاں اس کو خوشی منانے کا حق ہے کہ میرا یہ سال بہت پیارا گزرا ہے، الحمدللہ۔ مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی عبادت کیسی تھی، اس کی نمازیں کیسی تھیں، اس کے روزے کیسے تھے، اس کی دیانتداری کیسی تھی، اس کا اخلاص کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کے نیک اعمال کیسے تھے۔ اس لیے 1 سال گزرا تو گویا کہ وہ موت کے قریب ہو گیا، زندگی سے دور ہو گیا۔ کاہے کی خوشی منا رہا ہے؟ کیک کاہے کے اوپر کاٹ رہا ہے؟ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا، اس کے اوپر وہ کیک کاٹ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو 60 سال کی عمر دے دیتا ہے اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ کا کوئی عذر اللہ کے حضور بچا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں اس وجہ سے عبادت نہیں کر سکا، اس وجہ سے اللہ کو ایک نہیں مان سکا، اور اس وجہ سے میں نیک کام نہیں کر سکا۔ سارے اعذار ختم ہو گئے، سب عذر ختم ہو گئے۔ اب تیاری کرو واپس جانے کی، وہاں پہ پوچھ ہوگی کہ کیا کیا ہے۔ سارے اعمال کرنے کے بعد بھی سکھایا ہے کہ خوب کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ اعمال کیسے کیے ہیں، ہم نے اور آپ نے کیسے اعمال کیے ہیں، ہمارا دل کدھر تھا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ آپ یہ سوچو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے، میں نے تو کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ بہت معصوم ہو، دودھ کے دھلے ہوئے ہو، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو خود استغفار ایک عبادت ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خود قرآن مجید میں آپ معصوم ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، بعضی روایت میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بذات خود ایک استغفار عبادت ہے۔ تو انسان کتنا بھی عمل کرے، گارنٹی نہیں ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ امید ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوگی، جیسا حکم دیا تھا ویسے آئے تھے، اب معلوم نہیں کیسا رہا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ وہ ایگزامنر ہے نا، ہم تو پرچہ لکھ رہے ہیں، ہم کو دیا گیا امتحان، جاؤ پڑھ کے آؤ، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، ہم نے کیا۔ اب ہم خود سے فیصلہ تھوڑی نہ کر سکتے کہ ہم پاس ہیں کہ فیل ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے فیصلہ؟ اب یہ تو چیک ہوگی کاپی، تو پتہ چلے گا آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، 100 میں 10 ملے ہیں کہ 100 میں 100 ملے ہیں کہ 100 میں 90 ملے ہیں کہ 100 میں 0 ملے ہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ امتحان ہو گیا، اب اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے، آپ کی عبادت کیسی گزری ہے، آپ کی دنیاوی زندگی کیسی گزری ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد حسرت کرتا رہتا ہے۔ جو مردے ہوتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش کچھ اور نیکی کما لی ہوتی۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بلڈنگ اور بنا لی ہوتی، ایک گھر اور بنا لیا ہوتا، ایک دکان اور سجا لی ہوتی، ایک گاڑی اور خرید لی ہوتی، ایک مرتبہ پلین پہ اور سفر کر۔ ان کو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس دنیا سے گزر گئے اور وہاں پہ اعمال کو دیکھا اور اللہ کے ہاں جزا اور سزا کو دیکھا، تو کاش تھوڑا سا کچھ اور زندگی مل جاتی، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیتے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے۔
وہ آخرت والی باتیں سوچتے ہیں. اور دنیا میں جو زندہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کاش ایک دکان اور ڈال لیتے, کاش ایک مکان اور بنا لیتے, کاش ایک گاڑی اور لے لیتے, کاش قطر ایک مرتبہ اور چلے جاتے, کاش دبئی میں ایک مرتبہ اور ایک کمپنی جوائن کر لیتے. جو لوگ زندہ ہیں وہ ظاہری طور پہ یہاں کی چیزوں کے جو فوائد دیکھتے ہیں تو پھر وہ کاش ہم یہ بھی کر لیتے, اوہ ہم نے یہ کیا نہیں, بیڑا غرق نہیں تو ہم کتنے ملینر ہو گئے ہوتے, اگر ہم نے فلاں کاروبار کر لیا ہوتا تو ہم آج ٹریلینر ہوتے, ہم لکھپتی ہوتے, کروڑ پتی ہوتے. وہ آخرت کی بات نہیں سوچے گا. تو دونوں آدمی ہی افسوس کرتے ہیں, ہائے افسوس ہائے افسوس. صرف ایک آدمی افسوس نہیں کرتا جس کو یہ معلوم ہے کہ میرے جو نصیب کا ہے وہ دوسرا نہیں لے کے جا سکتا. جو میرے نصیب کا ہے, جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے لکھ دیا ہے, وہ میرے پاس آ کے رہے گا. آنا ہے اور جھک مار کے آنا ہے, اس کو میرے پاس آنا ہے جو میرے نصیب کا ہے. اور جو نہیں ہے پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہیں, وہ نہیں, اس میں سے ایک ٹاکا یا ایک روپیہ یا ایک ریال نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. آپ کہو ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا, ویسا کر لیتے, آپ کر ہی نہیں سکتے تھے ایسا, اور نہ ویسا کر سکتے تھے. آپ کے لیے مقدر تھا کہ آپ اتنا ہی کرو, اور آپ کے لیے مقدر تھا کہ اتنی ہی روٹیاں کھاؤ, آپ کے لیے مقدر تھا کہ اتنے ہی ریال یا اتنا ہی روپیہ کماؤ, اتنا ہی کمایا اور چلے گئے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں. اگر یہ ایمان ہے اور یہ یقین ہے تو آدمی غریب ہوتے ہوئے بھی بادشاہوں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ میرے نصیب کا تو لے نہیں جا سکتا, چاہے میرا دوست ہو چاہے دشمن ہو, جو میرا ہے وہ میرا رہے گا اور میرے پاس آ کے رہے گا, اور جو میرا نہیں ہے پوری دنیا مل کر کے مجھے دینا چاہے گی, نہیں دے سکتی ہے. تو اس کو آدمی کو حسرت نہیں ہوتی, افسوس نہیں ہوتا. اور آخرت والے کو تو ظاہر بات ہے جو مومن بھی ہوتا ہے اس کو بھی حسرت ہوتی ہے. چے جائے کہ کافر, چے جائے کہ نافرمان بندہ, چے جائے کہ وہ بندہ جس نے کبھی اللہ اور رسول کی فرما برداری نہ کی ہو, کبھی کسی نصیحت کو پکڑا نہ ہو, جو قرآن اور حدیث اس کو سنایا جاتا رہا ہو, دین کی باتیں بتائی جاتی رہی ہوں, اور کہا جاتا رہا ہو کہ اللہ کے قریب آ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ, رسول کے امتی بن جاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کتنا بھی کہا جاتا ہو ایسے آدمی سے, پھر بھی وہ دور رہا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس وقت انسان سمجھ جائے گا, وانى له الذکریٰ. اب سمجھنے سے کیا فائدہ؟ قطر آ رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ بھائی ویکسین بھی لگوا لینا کورونا کال میں, اور یہ پیپر بھی لے لینا ہاسپٹل سے, وہ ٹکٹ بھی لے لینا, ٹکٹ کے اوپر سگنیچر بھی کرا لینا, اور احتراز بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا, اور ایک جو وہاں کی ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا. کچھ بھی نہیں کیا, ایئرپورٹ پہنچ گئے, کہہ رہے ہیں یار سب لوگ کہہ تو رہے تھے مگر کیا کچھ نہیں, جاؤ واپس گھر جاؤ, کیونکہ پیپر ورک آپ کا پورا نہیں ہے, واپس گھر جاؤ. یہاں پہ تو واپس آ جاؤ, دوبارہ صحیح کروا کے آ سکتے ہیں, مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. ابھی سمجھ میں آ گیا سب, کفار کے بھی اور مسلمانوں کے بھی, جو اللہ کے احکامات سے دور رہے. اب سمجھنے سے کیا فائدہ؟ اس وقت انسان سمجھے گا. یومئذ یتذکر الانسان. اس وقت سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ کہتا تھا, جو رسول نے فرمایا تھا, اور جو دعات اور واعظین بتایا کرتے تھے وہ سب سچ تھا. مگر اب سمجھنے سے کیا فائدہ؟ اب یہاں تو عمل نہیں ہے, یہاں تو رزلٹ دیا جائے گا. جو کام کیا ہے آپ نے 100 نمبر والا, کہ آپ کو 0 ملا ہے کہ 10 ملا ہے کہ 20 ملا ہے کہ 90 ملا ہے کہ 100 میں 100 ملا ہے. اب یہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. لو اپنا نامہ اعمال پڑھو, دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نافرمان لوگ, کفار لوگ اپنا دایاں ہاتھ, اپنا بایاں ہاتھ چھپا لیں گے, کیونکہ بائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنمی ہے. جس کو رزلٹ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوگا, جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا. بائیں ہاتھ چھپائے گا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں رزلٹ ملے, میرا نامہ اعمال ملے. بائیں ہاتھ خود آئے گا کیونکہ بائیں ہاتھ والا کام کیا ہے. اب سمجھ میں آئے گا, ہاں یار اب تو وقت بہت زیادہ
گنوا دیا. پھر اس کے بعد کہے گا اللہ سے اللہ ایک مرتبہ واپس کر دے, مجھ سے بڑا ولی اور متقی اور پرہیزگار اور دیندار اور نیک صالح ایسا کوئی آدمی ہوگا ہی نہیں. پوری زندگی سجدے میں. کلا, اللہ کہے گا ہرگز نہیں, دوبارہ امتحان نہیں, سپلیمنٹری نہیں, دوبارہ ایک سبجیکٹ ہو چاہے 10 سبجیکٹ ہو, نہیں. تم کو 60 سال تک سمجھایا جاتا رہا کہ ایک مرتبہ یہی امتحان کا موقع ملا ہے, 60 سال کا, 60 سال کا ملا ہے, 50 سال کا ملا ہے, 30 سال کا ملا ہے, 3 گھنٹے کا نہیں ملا, 2 گھنٹے کا نہیں ملا ہے. بس اس میں امتحان دینا ہے, پھر اس کے بعد چلے جانا ہے. سمجھایا جاتا رہا, نہیں سمجھے, اب جھیلو, اب اس کا بدلہ لو. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہوتا. اس وقت کاش کاش کرے گا. جیسے کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا. اسی طرح سے یہ نافرمان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہوتا, کچھ اپنے آپ کو سنوارا ہوتا, اپنی آخرت کی فکر کی ہوتی, آخرت کے لیے کچھ جمع کے وہاں کی کرنسی جمع کی ہوتی. یہاں سے ہم لوگ کماتے ہیں, ریال ملتا ہے تنخواہ میں, کوئی ٹاکا بھیجتا ہے, کوئی روپیہ بھیجتا ہے, کوئی جنیح بھیجتا ہے نا اپنے اپنے ملکوں میں. ریال تو نہیں جاتا نا, 1 کا 20, 1 کا 40, 1 کا 30, 1 کا 50 کر کے آدمی جو ہے اپنے ملک بھیجتا ہے. کوئی پاکستان, کوئی انڈیا, کوئی نیپال, کوئی بنگلہ دیش بھیجتا ہے. یہاں کی کرنسی نہیں چلتی, مگر یہاں سے بھیج کے وہاں بھیجتا ہے تو وہاں پہ وہ روپیہ ہی ملتا ہے, اس کو وہ روپیہ چلتا ہے. یہاں کی کرنسی لے کے جائے گا وہاں پہ نہیں چلے گی. مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے بھیج کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں کہ سال 2 سال کے بعد جائیں گے تو گھر بنوا لیں گے, تو فلاں کام کر لیں گے, تو دھماکہ کام کر لیں گے, تو 2-4 لاکھ 6 لاکھ روپے وہ جمع کر لیتے ہیں وہاں کی کرنسی. اور پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں 1-2 مہینے کی چھٹی کے لیے تو مزے کرتے کہ بھائی ہر مہینے جو ہے 5-10 ہزار روپے ڈالتے تھے اپنے اکاؤنٹ میں, اب جو ہے سال بھر میں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ہو گئے, اب آرام سے بیٹھ کر کے کرنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہیں پہ شراب جوئے میں اڑا دیا, یہاں پہ جوا کھیلتے نا, شراب اور جوئے میں اڑا دیا, یہاں کا بھی فائدہ نہیں وہاں کا بھی فائدہ نہیں, بیڑا غرق ہو گیا, دن رات محنت کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے یہاں سے کما کر کے وہاں کے بینک میں جمع کرنا, وہاں کی کرنسی کام آئے گی. وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں, اعمال صالحہ ہے. یہاں پہ آپ نے جو کیا ہے, اچھا کمال یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی کام آئے گا اور وہاں پہ بھی کام آئے گا. آپ کا ریال جو ہے اگر آپ نے انڈیا بھیج دیا تو خلاص, اب یہاں پہ کام نہیں آئے گا, ختم ہو گیا. آدھا بھیجا ہے تو آدھا کام آئے گا, پورا بھیجا ہے تو پورا کام آئے گا. آدھا یہاں کے لیے کام آئے گا, آدھا وہاں کے لیے. وہاں پہ پورا آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہوگا, ذرہ برابر بھی ہوگا تو ہم اس کا بدلہ دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ بھی تم نے نیکی کی ہوگی نا تو تم اس کو دیکھ لو گے. جس نے بھی نیک عمل ذرہ برابر بھی کیا ہوگا, اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوگا. اسی طرح سے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی نا, نہیں چھوڑا جائے گا. یہ مت سوچنا کہ ذرہ برابر تو نیکی کا بدلہ مل رہا ہے, ذرہ برابر برائی کا نہیں. ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا. تو دوستو یہ سال ختم ہو رہا ہے, 2-4 دن باقی ہیں. ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آج کے دن پیدائش ہو یا سال کے پہلے دن پیدائش ہو, تو خوشی کا دن نہیں ہے. زندگی میں اگر 60 سال تھے یا 50 سال تھے ہم کو نہیں معلوم, ہماری زندگی کے ہمارے پاس کتنے بچے ہیں اور کتنے چلے گئے. مگر یہ یقینی ہے 2000 2 لاکھ 200% یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. اس سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو انکار ہے اس سے؟ کسی کو انکار نہیں ہے اس سے. اگر 60 سال ہے تب بھی 1 سال کم ہو گیا, 100 سال ہے تب بھی 1 سال کم ہو گیا, 50 سال ہے تب بھی 1 سال کم ہو گیا, 30 سال ہے تب بھی 1 سال کم ہو گیا. ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. کس چیز کی خوشی منا رہے اے بے وقوفوں؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ کس چیز کے اوپر کیک کاٹ رہے؟ ہاں یہ پتا ہو کہ ہاں عمر کم ہو گئی ہے, اب تو جنت میں جانا ہی ہے. کس کے پاس گارنٹی لیٹر ہے کہ ہاں مجھے جنت میں ہی ڈائریکٹ جانا ہے؟
یہ تو اللہ پاک فیصلہ کریں گے. ہم اعمال اچھے کریں گے اور اللہ سے اچھی امید کریں گے. ہم اعمال اچھے کرتے رہیں گے. تو ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا معائنہ کرے کہ ہمارا یہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا, ہماری زندگی سے یہ 1 سال چلا گیا, اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور کتنے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کیے. اپنا محاسبہ خود سے کرے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ اس سے پہلے کرو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا حساب خود کرو, خود لے کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. اگر برائیاں ہوئی ہیں, گناہ ہوئے ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں عبادت میں, تو آدمی کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے, بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. اگر آپ صحیح سالم ہو, زندگی کی امید ہے, اور اس وقت رو کے اللہ کے سامنے معافی مانگو گے, اللہ ہر صغیرہ کو کبیرہ گناہ کو معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا. ولا ابالی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا ابالی, کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے بندہ ہے, میرے بندے نے گناہ کیا, نادم ہے, شرمندہ ہے, مجھ سے رو رو کے معافی مانگ رہا, میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ سے نہیں پوچھے گا اتنے بڑے گناہگار کو کیوں معاف کر دیا. اور اگر الحمدللہ یہ سال پورا کا پورا اللہ کی عبادت میں گزرا, نیک کاموں میں گزرا, کسی کا دل نہیں دکھایا, ہم نے محاسبہ کیا, خود پایا کہ ہم سے برے کام بہت کم ہوئے ہیں, تو اب آئندہ سال میں یہ برے کام بھی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ تو اب موت سے قریب کر رہے ہیں. ہر گزرنے والا دن, یہاں پہ ایک تقویم ہے جس کے اوپر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز کے اوقات ہیں, اس کے اوپر اس سال کی جو تقویم ہے لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر قال الحسن البصری رحمہ اللہ یا ابن آدم انک انت ایام, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اے ابن آدم تو دن ہے, تو زمانہ ہے. فَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُكَ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْضُكَ. اگر تیرا ایک دن چلا گیا تو تیرے جسم کا ایک حصہ چلا گیا, خلاص. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دن کیسے گزرا ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے کہ نافرمانی میں گزرا ہے. اس لیے یہ دنیا کا وقت بھی بہت کم ہے اور آخرت ہی سب کچھ ہے. ہم کو یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا, اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا. اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کو سنوار لیں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر دنیاوی زندگی کو بگاڑ دیں گے, خراب کر دیں گے, تو دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈنڈی مارنے کی وجہ سے, رشوت کھانے کی وجہ سے, سود کھانے کی وجہ سے, برائیاں کرنے کی وجہ سے نریندر مودی بچ جائے, یوگی آدتیہ ناتھ بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے, مگر آخرت کی ناکامی گارنٹیڈ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑے رکھتا ہے یہ بھی اس کی مصلحت ہے, مرضی ہے اس کی. جب ظالم اپنی صدا لگانے لگتا ہے نا, ربکم الاعلی وانا اقوی, میں سب سے طاقتور ہوں, میں سب سے بڑا رب ہوں, تو اللہ چھوڑ دیتا ہے ڈیلی پتنگ کی طرح سے, ہوا کے بہاؤ میں بہتا رہتا ہے. وہ سوچتا ہے آسمان بھی میرا, پرواز بھی میری, جہان بھی میرا, سب کچھ میرا, اور پھر وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے, اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں اٹھا کے کھینچ لیتا ہے اور پتنگ اڑتی ہوئی سے پٹ سے کٹ جاتی ہے. جیسے پتنگ معلوم ہے کہ نہیں ہے, ملکوں میں پتنگ اڑاتے ہیں, ہوا تیز ہے, ریل دیے جا رہے ہیں, لٹائی پکڑے ہوئے چھوڑ دیں, اور سامنے والے نے جیسے ہی پیچ لڑایا, پک سے کھینچا, سڑک سے اڑ گیا, دوسرے کی پتنگ چلی گئی. ہم نے بہت اڑائی, کھیل کے وقت میں ہم نے بھی کھیل کیا, تو پتنگ جو ہے صاحب اڑ جاتی. اسی طرح سے جو نافرمان بندے ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں میں صحیح ہوں, اور خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ بعض لوگوں کا یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, نعوذ باللہ ہمارا اللہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, گاڈ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ جذبہ یا یہ سوچ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ بھی نہیں بگاڑ سکتا, اسی وقت اللہ پکڑ لیتا. ٹائٹینک معلوم ہے نا, ٹائٹینک میں یہی کہا گیا تھا, وہاں کی سرکار نے بھی کہا تھا کہ گارڈ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ نے کہا چلو, پہلے ہی سفر میں گھسڑ دیا, اور ایسی جگہ گھسڑا کہ وہاں پہ اس کا ابھی تک ملبہ نہیں نکالا جا سکا. فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا, یہ کیا, وہ کیا, دنیا بھر کی چیزیں کی, دنیا بھر کی گمراہیاں کی,
مگر جب یہ صدا لگانے لگا کہ اب مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، سمندر میں ڈبا دیا۔ نمرود نے جب یہ کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ جو بھی اس طرح کا پیدا ہوا ہے، جس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا، اللہ رب العالمین نے بہت بری طرح سے مارا ہے اس کو۔ اور کبھی کبھی دنیا میں دکھانے کے لیے اللہ نے تڑپا تڑپا کے مارا ہے، زندگی دی ہے اور تڑپا تڑپا کے مارا ہے کہ آدمی اس وقت یہ سوچتا تھا یا سوچتا ہے کہ کاش اس سے پہلے میں مر ہی جاتا، مگر وہ اپنے ہاتھ سے مر بھی نہیں سکتا، خودکشی بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاس سب کو جانا ہے دوستو، تیاری کر لو، یہ جو دن جا رہے ہیں، یہ ایام گزر رہے ہیں ہماری زندگی سے، نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشی والی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ کو سالگرہ مبارک ہو، پہلی محرم کو آپ پیدا ہوئے تھے یا 28 ذی الحجہ کو آپ پیدا ہوئے تھے، 27 ذی الحجہ کو، نہیں، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ زندگی کا 1 سال تو چلا گیا، آپ تو موت کے اور قریب ہو گئے، آپ مانیے چاہے نہ مانیے، حقیقت یہی ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک اللہم و نتوب الیک۔